بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلو ان احدا مات فرحا، قیامت والے دن اگر کسی شخص کو خوشی کی وجہ سے موت آنی ہوتی، کسی شخص کو خوشی کی وجہ سے موت آنی ہوتی تو جنتی جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر ہی مر جاتے۔ کون سی ہے؟ جنتی حیران ہو جائیں گے کہ ایسی کون سی نعمت ہے جو ابھی تک ہمیں نہیں ملی۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَيُكْشَفُ الْحِجَابِ، اللہ نور کے پردوں کو ہٹا کر ایمان والوں کو اپنا دیدار کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الانسان، او بھولے بھالے انسانوں، ما غرک بربک الکریم، تمہیں محبت کرنے والے رب سے کس نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ کس نے تمہیں محبت کرنے والے رب سے دور کر دیا ہے؟ جس جنت کا اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس جنت کے اندر اللہ نے روزے دار کو داخل کرنا ہے۔ اسی جنت کا تذکرہ آج کے خطبہ کے اندر ہم کریں گے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت تیار کی، ما لا عین رأت، ان کا صحیح معنوں میں تذکرہ، اس کا ادراک اس کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ صحیح طور پر کسی نے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، ہم جتنا بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ جنت کی نعمتیں اتنی خوبصورت ہوں گی، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کا صحیح طور پر احاطہ دنیا کے اندر کوئی دل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ زندگی کے اندر بعض خوشیاں انسان کی زندگی میں ایسی آتی ہے کہ ان خوشیوں کے بعد انسان کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں کہ اس خوشی کے ملنے کے بعد میں اپنے سارے غم بھول گیا ہوں، ساری پریشانیاں بھول گیا ہوں۔ ایک ایسی خوشی کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ جب انسان اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، ایک شخص جس کی ساری زندگی کٹھن مراحل سے گزری ہے، پریشانیوں کے اندر گزری ہے، لوگوں کے طانے سنتے ہوئے گزری ہے، کبھی لوگ اس کو داڑھی رکھنے پہ طعنہ دیتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، کبھی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے پر اس کو طعن و تشریح کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی اس کے مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے پر اس کو طعن و تشریح ملتی ہے، کبھی جب وہ خوشیاں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزارتا ہے تو اس وقت طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے ساری زندگی پریشانیوں کے اندر گزاری ہے، لوگوں کے طعنے سنے ہیں، لوگوں کی باتیں سنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ شخص اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اس کی تکلیفوں کے بدلے میں اللہ نے اس کے لیے جنت تو لکھ ہی دی، لیکن اس کو اللہ رب العزت جب پہلی دفعہ جنت کا دور کروائے گا، جنت کا چکر لگوائے گا، یؤتی باشد الناس بوسا فی الدنیا من الجنت، جنتیوں میں سے وہ شخص جس نے ساری زندگی تکلیفوں میں گزاری،
فرمایا کہ اس کو ایک چکر لگوایا جائے گا جنت کا. اللہ اس سے پوچھے گا فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدم، ابن آدم سے کہا جائے گا هَلْ رَأَيْتَ بُوسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةً قَطُّ، کہ دنیا کے اندر تجھے کوئی تکلیف بھی آئی ہے، دنیا کے اندر تجھے کوئی غم بھی پہنچا ہے. اگرچہ ہم جب دنیا کے اندر کوئی خوشی ملتی ہے تو غم بھولتے نہیں، وہ ویسے خوشی غم کے اوپر غالب آ جاتی ہے، لیکن وہاں خوشی ایسی ہوگی کہ انسان ساری زندگی کے غم بھول جائے. اللہ سوال کر رہا ہے اپنے بندے سے کہ تم نے کوئی شدت بھی دیکھی ہے، تم نے کوئی تکلیف بھی دنیا کے اندر برداشت کی ہے، تنگیوں والے تیرے اوپر کوئی دن بھی آئے، تو اس وقت فَيَقُولُ لَا، بندہ کہے گا اے اللہ نہیں، اور قسم اٹھائے گا وَاللَّهِ يَا رَبِّ، اللہ کی قسم میں نے آج تک کوئی غم دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے آج تک کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں. آپ اندازہ لگائیں جس نے جنت کے اندر رہنا ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے جس نے ایک چکر لگایا ہے، ایک چکر لگانے کے بعد وہ دنیا کے سارے غم بھول گئے، دنیا کی ساری پریشانیاں بھول گئے. بس اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اتارا ہے، اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. سورہ زمر کے اندر فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزاری، ان کو جب جنت کی طرف چلایا جائے گا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اب وہ چلتے جا رہے ہیں جنت کی طرف، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جیسے وہ جنت کے دروازے پر پہنچے ہیں جنت کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جنتی جو دربان فرشتے ہیں جن کا نام رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضوان بیان کیا ہے، وہ جنت کے دربان فرشتے جو ہیں وہ ان کو سلام پیش کرتے ہیں. سلام علیکم طبتم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، طبتم، تم خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشیاں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں. جنتی ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے ایک سورت کے اندر سورہ مریم کے اندر ایک وفد کا ذکر کیا ہے کہ جنتی جنت کی طرف کس طرح جائیں گے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وفد کی شکل میں. ہم سنتے ہیں نا فلاں شخصیت کے ساتھ ایک وفد نے ملاقات کی، کیا مطلب ہے؟ وہ بڑی عزت کے ساتھ اس کے پاس گئے، وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کے پاس گئے. وفد کا مطلب ہوتا ہے ایسا گروہ جس کو بڑی عزت سے نوازا جائے، جو خوشی خوشی جنت کی طرف جا رہے ہیں. ان کا تذکرہ نبی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ ان کے لیے جنت کے فرشتے جو ہیں وہ سلام پیش کرتے ہیں. اور سورہ زمر جو ہم تقریباً ہر جمعے کو سنتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا. فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی تکلیفوں کے اوپر صبر کیے، دنیا کی تنگیوں کے اوپر صبر کیے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا تیار کی ہے؟ جنتم وحریرا، جنت کی نعمتیں تیار کی ہیں. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ جنت کے اندر تخت لگائے بیٹھے ہیں، تختوں کے اوپر تکیے لگائے بیٹھے ہیں. اور جنت کا موسم اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ گرمی کی شدت ہے اور نہ سردی کی شدت ہے. جنت کا نیم جو موسم ہے وہ معتدل ہے. یہ جو گرمی کی شدت ہے، یہ جو سردی کی شدت ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کی طرف سے آتی ہے. جہنم کی طرف سے، جہنم کا کچھ حصہ ایسا ہے جو بہت زیادہ گرم ہے
اور جہنم کا کچھ ایسا حصہ ہے جو بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، سخت جما دینے والی سردی۔ فرمایا کہ یہ جو گرمی کی شدت آتی ہے، سردی کی شدت آتی ہے، یہ تو جہنم نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ یا اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سانس لینے کی اجازت دی۔ یہ جہنم کی یہ جو گرمی کی شدت ہے، یہ سردی کی شدت ہے، یہ جہنم کے سانس کی وجہ سے۔ اور یہ جو معتدل موسم ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ رب العزت جنتیوں کو جنت کے اندر دیں گے۔ اب یہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ خوشے جھکے ہوئے ہیں، جنت کے پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے ہیں۔ کتنے جھکے ہوئے ہیں؟ وہ چاہے جنتی لیٹے ہوئے ہوں گے، چاہے بیٹھے ہوئے ہوں گے، چاہے کھڑے ہوئے ہوں گے، جب بھی ان کی دل کے اندر خواہش آئے گی وہ خوشے جھک کر ان کی طرف آ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آنکھوں کے سامنے آتے پھریں اور آگے سے اٹکتے پھریں چلتے ہوئے، ایسا نہیں ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر وہ لیٹے ہوئے ہیں تو اللہ ان کو یہ انعام دے گا جنتیوں کو کہ وہ خوشے جب دل کرے گا کھانے کو کہ وہ جھک کر ان کی طرف آ جائیں۔ پھر پھلوں کی اللہ رب العزت نے کیسی بیان کیا ہے ان کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر۔ فرمایا کہ جب ان کو پہلے پارے کے اندر فرمایا کلما رزقوا فیہا، جب ان کو وہ نعمتیں دی جائیں گی، جنتی نعمتیں دی جائیں گی، اب سیب ہے، کیلے ہیں، انگور ہیں، کوئی بھی پھل ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اس طرح کو تو پہلے ہی کھائے ہوئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان کیے۔ ایک تو وہ جب ان کو دیکھیں گے تو ایسے دیکھیں گے کہ سیب تو وہی ہے جو جنت کے اندر ہم کھاتے تھے، کیلے تو وہی ہیں، انگور تو وہی ہیں، یہ جو پھل تو وہی ہیں جو جنت کے اندر ہم کھاتے تھے، لیکن جب کھائیں گے تو ان کا ذائقہ الگ۔ اور دوسری تفسیر مفسرین نے کی ہے کہ جب ایک دفعہ کھائیں گے تو ذائقہ الگ ہوگا، دوسری دفعہ کھائیں گے تو ذائقہ اور ہوگا، تیسری دفعہ کھائیں گے تو اور ذائقہ ہوگا۔ ہر دفعہ جب کھائیں گے اللہ رب العزت ان کے اندر ایک عجیب قسم کا اور ذائقہ پیدا کرے۔ جنت کے پھلوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر بیان کیا۔ پھر فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ۔ چاندی کے برتن بھی کیسے؟ قواریر من فضة، چاندی کو اتنا باریک کرے گا۔ اب دنیا کی جو چاندی کو کوئی انسان جتنا مرضی باریک کر لے وہ شیشہ نہیں بن سکتی، شیشہ نہیں بن سکتی، لیکن جنت کے اندر جو برتن ہے ان برتنوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ دہر کے اندر کیا۔ چاندی کے برتن ہوں گے، اور چاندی بھی ایسی کہ شیشے کی مانند ہو، شیشے سے بنی ہوئی چاندی، اس کے برتن اللہ رب العزت ان کے اندر انسان کو شراب اور وہ پانی اور وہ دودھ کی نہریں اور وہ شہد کی نہریں ان سے ان کو جو ہے نا وہ پلایا جائیں گے۔ پھر فرمایا یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیل، نام کی ایک کوٹی ہے، وہ جو ان کو شراب پلائی جائے گی اس کے اندر خوشبو کا اضافہ کرنے کے لیے اس بوٹی کی امیزش کی جائے گی، سلسبیل کی امیزش کی جائے گی۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ سورہ دہر کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، جنت کے اندر اللہ رب العزت جنتیوں کی خدمت کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے بنائے۔ اب یہ بچے کون ہیں؟ یہ بچے کون سے ہیں؟ ایک تو تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ ایک الگ مخلوق پیدا کرے گا، ان جنتیوں کے لیے ایک الگ مخلوق پیدا کرے گا، چھوٹے چھوٹے بچے، جس کو دیکھ کر یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ اس کی ایک تمنا ہوتی ہے، چھوٹے بچے کو دیکھ کر انسان کا دل خوش ہوتا ہے، اس کی طرف محبت بڑھتی ہے، بچے کا دل، انسان کا دل مائل ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری چیز انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ بچوں کو دیکھ کر انسان سارا دن کام کاج کر کے جب شام کو تھکا ہارا گھر آتا ہے
تو اپنے بچوں کو دے کر انسان کی ساری تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں۔ یہ ایک فطری محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی، پھر اس محبت کو اللہ نے جنت کے اندر بھی زندہ کیا۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ وہ ایک الگ مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کرے، لیکن سورہ طور کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بچے انہی کے ہوں گے جو بچے دنیا کے اندر اس دنیا سے چلے گئے، بچپنے کے اندر جو آپ کے بچے فوت ہو گئے، آپ نے صبر کر کے دکھایا، ایمان کی حالت میں زندگی گزاری ہے، تو وہ قیامت والے دن وہ بچے آپ کے خدمت گزار ہوں گے، آپ کے لیے اطمینان قلب کا باعث بنے گے۔ اسی طرح مشرکین کے بچے بھی وہ ہوں گے، کیونکہ بچے نے تو شرک نہیں کیا۔ کل مولود یولد علی فطرتی، ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، بچے نے تو جنت میں ہی جانا ہے، تو وہ مشرکین کے بچے بھی ہوں گے۔ اب یہ بچوں کی خوبصورتی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا۔ اللہ کہتے ہیں وہ بچے ایسے ہوں گے جب وہ چل پھر رہے ہوں گے تو ایسے لگے گا جیسے موتی بکھرے پڑے، موتی چل پھر رہے ہیں، موتیوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو تشبیہ دی۔ تو یہ جنتی نعمتوں کا اللہ رب العزت نے سورہ دہر کے اندر تذکرہ کیا، اس کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ ہم فجر کے نماز کے اندر جب جمعے کی نماز ادا کریں تو ایمان تازہ ہو جائے۔ اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جنتی جو محلات ہیں ان کا تذکرہ کیا، ان فی الجنت غرفا یری ظاہرها من باطنها، فرمایا کہ جنت کے اندر جو خیمے ہیں، جو محلات ہیں، اللہ رب العزت نے جنتیوں کو جو دینے ہیں، ان کی حالت ایسی ہے یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، ان کا اندر والا حصہ باہر سے نظر آئے گا اور باہر والا حصہ اندر سے نظر آئے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اندر جو کچھ انسان کر رہا ہے وہ نظر آئے گا، نہیں، وہ نہیں نظر آئے گا۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اوپر میں نے جو حدیث پڑھی ہے کہ ان نعمتوں کا صحیح ادراک کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا ہے، صحیح طور پر کوئی اس کا تذکرہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا کہ اندر جو انسان کر رہا ہے وہ تو نہیں نظر آ رہا، لیکن جنت کے خیمے اندر والے حصے باہر سے نظر آ رہے ہیں، باہر والا حصہ اندر سے نظر آ رہا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے پیغمبر یہ نعمتیں کس کے لیے، یہ خوبصورت محل کس کے لیے؟ مختلف محلات کا تذکرہ کیا ہے، کسی محل کی کوئی صفت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، کسی کی کوئی صفت بیان کی ہے، لیکن صحابہ کرام نے جب اس محل کا تذکرہ سنا، جب ان خیموں کا تذکرہ سنا تو پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ خوبصورت نعمت جو ہے، یہ خوبصورت جو خیمے ہیں یہ کن لوگوں کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات بیان کی، یہ صفات اللہ رب العزت ہمارے اندر پیدا کی۔ وہ صفات کون سی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعد اللہ تعالی لمن اطعم الطعام، پہلی صفت جو لوگ ان خیموں کے اندر جن کو اللہ رب العزت داخل کرے گا، پہلی صفت ان کی یہ ہوگی کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، عزت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، اپنے ملازموں کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے کمزور مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کہیں بھی کوئی نظر آ جاتا ہے۔ وہ علان الکلام، خوبصورت کلام کرنے والے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک، وتابع الصیام، اور تیسری صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کے لیے اللہ رب العزت نے یہ محلات تیار کیا، روزے دار کے لیے ایسے محل تیار کیا۔ وصلی باللیل والناس نیام، اور رات کے اس حصے میں وہ نمازیں ادا کرتے ہیں جب لوگ سو رہے ہو، تہجد کے نمازیں، تہجد کے نمازیں، تہجد کے وقت کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزارا کریں تاکہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں تیار کی۔ اور پھر جنتی درختوں کا تذکرہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ نے فرمایا ان فی الجنت شجر یسیر الراکب الجواد المزمر السریع 100 عام ما یقطعها، جنت کا جو درخت ہوگا نا
اس کا سایہ بہت زیادہ گھنا ہوگا. اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہے اس کے تنے اللہ رب العزت نے سونے اور چاندی کے بنائے، سونے اور چاندی کے تنے. اور پھر فرمایا کہ مسلسل ایک عرصہ تک 100 عام 100 سال تک تیز دوڑنے والا گھوڑا، گھلائی میں نہیں، ایک سمت دوڑنا شروع کر دے، 100 سال تک دوڑتا چلا جائے، 100 سال دوڑے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اب یہ لگنے کیسے ہیں؟ بڑے آسان شجرکاری درخت. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میری حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنی امت کے پاس واپس جانا نا تو میں ابراہیم کا اپنی امت کو سلام پیش کر. کیا خوش نصیب امت کے ہم لوگ ہیں، ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر سلام پیش کر رہے ہیں. ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے. اس اسلام پر عمل کرنے والوں کو ابراہیم علیہ السلام سلام پیش کر رہے ہیں. ایسے اسلام کو چھوڑ کر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اس اسلام کی طرف لوٹ آئیے جس پر عمل کرنے والوں کو ابراہیم علیہ السلام سلام پیش کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا میری طرف سے، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں میری طرف سے اپنی امت کو ایک تحفہ پیش کرنا. پہلا تحفہ سلام کا، اور دوسرا تحفہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے امت محمدیہ وہ دوسرا تحفہ بھی لے لو. فرمایا اپنی امت کو جا کر کہنا کہ ان الجنت طیبہ، جنت کی زمین جو ہے وہ بڑی پاکیزہ ہے، بڑی زرخیز ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن وہ ہے چٹیل میدان. اس کے اندر شجرکاری تم نے خود کرنی ہے، اس کے اندر درخت تم نے خود لگانے ہیں، اپنے لیے پھلوں کے درخت خود لگانے ہیں. اب وہ درخت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درختوں کا تذکرہ بھی کیا ہے. فرمایا سبحان اللہ، یہ ایک درخت ہے، والحمدللہ ایک درخت ہے، لا الہ الا اللہ یہ ایک درخت ہے، اللہ اکبر ایک درخت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ العظیم، ایک دفعہ کتنا وقت لگا؟ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا. من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، جو ایک دفعہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے نام کا ایک جنت کے اندر کھجور کا درخت لگا دیتا ہے ایک دفعہ پڑھنے سے. اور اگر 100 دفعہ پڑھے گا تو پھر کتنے درخت لگیں گے؟ 100 درخت ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی آخری حدیث ہے، اس حدیث کے اوپر بڑے بڑے علماء، شیوخ، محدثین پورا گھنٹہ درس دیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، پورا گھنٹہ اس حدیث کے اوپر درس حدیث دیا جاتا ہے. یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، لیکن کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، اللہ رحمان کی طرف وہ بڑے محبوب کلمے ہیں، بڑے پیارے کلمے ہیں. اللہ کو یہ کلمے بڑے پسند ہیں، اللہ کو یہ کلمات بڑے پسند ہیں. کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمات اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہیں. اب نعمتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، میں یہ ایک آخری حدیث بیان کر کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت کے اندر چلے گئے، جب جنتی جنت کے اندر چلے گئے ہیں، جہنمی جہنم کے اندر چلے گئے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے، نعمتوں کا اعلان کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اذا دخل اہل الجنت ینادی مناد ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. اے جنتیوں، تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، کبھی تم فوت نہیں ہو، ہمیشہ کی زندگی.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا قیامت والے دن، اس حدیث پر تو میں کہتا ہوں کہ بیان کرنے کی اللہ کے پیغمبر نے انتہا کر دی، بیان کرنے کی انتہا کر دیا، جیسے کہتے ہیں نا 100 ہاتھ سرا تے سرے تے گنڈ، ختم کر دی، انتہا کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلو ان احدا مات فرحا، قیامت والے دن اگر کسی شخص کو خوشی کی وجہ سے موت آنی ہوتی، کسی شخص کو خوشی کی وجہ سے موت آنی ہوتی تو جنتی جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر ہی مر جاتے، ایسی خوبصورت نعمتیں اللہ رب العزت نے تیار کی۔ تو فرشتہ کیا پہلا اعلان کرتا ہے کہ تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں، اور دوسرا انعام اللہ تمہارے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ اللہ بندوں سے سوال کرے گا، اللہ رب العزت پکار کر کہے گا اے میرے جنتیوں، کسی نعمت کی کمی، میری جنت کے اندر کسی نعمت کی کمی، تو لوگ کہیں گے کہ یا اللہ تیری جنت کے اندر کسی نعمت کی بھی کمی نہیں، پھر اللہ کہے گا ایک نعمت کی کمی ہے، ابھی تک ایک نعمت کی کمی ہے، وہ نعمت کون سی ہے؟ جنتی حیران ہو جائیں گے کہ ایسی کون سی نعمت ہے جو ابھی تک ہمیں نہیں ملی۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَيُكْشَفُ الْحِجَابِ، اللہ نور کے پردوں کو ہٹا کر ایمان والوں کو اپنا دیدار کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 14ویں کا چاند تھا اس دن، آپ نے فرمایا وہ چاند دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کے پیغمبر چاند تو دیکھ رہے ہیں، کسی قسم کی راستے میں کوئی رکاوٹ؟ اللہ کے پیغمبر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو نا، درمیان میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، قیامت والے دن تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو، اللہ تمہیں اسی طرح اپنا دیدار کروائے۔ اس جنت کے لیے محنت کرنے کے لیے رمضان المبارک ہمارے پاس آتا ہے سال بعد کہ کسی طریقے سے میرا بندہ جہنم سے بچ جائے۔ اس کائنات کے اندر ہمارے ساتھ اللہ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں، کوئی محبت کرنے والا نہیں۔ اللہ نے بارہا جگہ پر اس چیز کا اپنے کلام کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ میری محبتیں کیسی ہیں۔ لوگو ما لکم لا ترجون للہ وقار، تم میرے وقار کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ کہیں فرمایا یا ایھا الانسان، او بھولے بھالے انسانوں، ما غرک بربک الکریم، تمہیں محبت کرنے والے رب سے کس نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ کس نے تمہیں محبت کرنے والے رب سے دور کر دیا ہے؟ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، جیسی اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا ویسی تم نے قدر کی ہی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں۔ لوگ اس کا بیٹا بناتے ہیں، اور سورہ مریم کے اندر ہم نے پڑھا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، اللہ کا بیٹا بنانا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان شق ہو جائے، یہ پہاڑ جو ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے جو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تو
بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔